بہت پہلے کسی دور دراز ملک میں لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ ہر سال اپنا بادشاہ بدل لیتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا ہے وہ اس عہد پر دستخط کرتا ہے کہ اس کی حکومت کے 1 سال بعد وہ اس عہدے سے دستبردار ہو جائے گا اور اسے ایک دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جب کسی بادشاہ کی 1 سالہ حکومت ختم ہو جاتی تو اسے ایک خاص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی باقی زندگی گزارتا۔ اس موقع پر بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور اسے ہاتھی پر بٹھا کر ملک بھر کے الوداعی سفر پر لے جایا جاتا جہاں وہ تمام لوگوں کو آخری بار الوداع کہتا۔ وہ انتہائی افسوسناک لمحات ہوتے اور پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو ہمیشہ کے لیے جزیرے پر چھوڑ دیتے تھے۔ ایک دفعہ لوگ اپنے بوڑھے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے جب انہوں نے ایک جہاز کو دیکھا جو ابھی گر کر تباہ ہو گیا تھا اور ایک نوجوان لکڑی کے تختے سے ٹیک لگا کر خود کو بچانے کے لیے کھڑا تھا۔ کیونکہ وہ بھی نئے بادشاہ کی تلاش میں تھے اس لیے وہ نوجوان کو اپنی کشتی میں بٹھا کر اپنے ملک لے آئے اور اس سے 1 سال حکومت کرنے کو کہا۔ پہلے تو اسے یقین نہ آیا لیکن پھر وہ 1 سال کے لیے بادشاہ رہنے پر راضی ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اس سلطنت کے تمام اصول اور طریقے بتائے اور یہ بھی کہا کہ 1 سال بعد وہ اسے کسی خاص جزیرے پر چھوڑ دیں گے۔ بادشاہت کے تیسرے دن نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں پچھلے تمام بادشاہ بھیجے گئے تھے۔ بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے جزیرہ دکھانے کا انتظام کیا گیا۔ یہ جزیرہ مکمل طور پر جنگل اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ ان جانوروں کی آوازیں جزیرے کے باہر بھی سنی جا سکتی تھیں۔ بادشاہ جنگل میں تھوڑا سا معائنہ کرنے گیا اور وہاں اس نے اپنے تمام سابق بادشاہوں کے ڈھانچے دیکھے۔ وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا اور جنگلی جانور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھائیں گے۔ جب بادشاہ ملک واپس آیا تو اس نے 100 مضبوط اور صحت مند کارکنوں کو اکٹھا کیا۔ وہ ان سب کو جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا کہ 1 مہینے میں یہ جنگل صاف کر دیا جائے، تمام خطرناک جانوروں کو مارا جائے اور تمام غیر ضروری درختوں کو کاٹ دیا جائے۔ وہ ہر ماہ جزیرے کا دورہ کرتا اور خود کام کی نگرانی کرتا۔ پہلے مہینے میں تمام خطرناک جانور مارے گئے اور پھر بہت سے درخت کاٹ دیے گئے۔ دوسرے مہینے تک جزیرے کو مکمل طور پر صاف کر دیا گیا تھا۔ اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف جگہوں پر خوبصورت باغات بنائیں۔ وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور جیسے مرغیاں، گائے، بھینس، بطخ اور بھیڑیں بھی جزیرے پر لے گیا۔ تیسرے مہینے میں بادشاہ نے اپنے نوکروں کو جزیرے پر ایک شاندار گھر اور ایک بڑی بندرگاہ بنانے کا حکم دیا۔ جیسے جیسے مہینے گزرتے گئے جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں تبدیل ہو گیا۔ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس زیب تن کرتا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا۔ اپنی بادشاہت کی زیادہ تر کمائی وہ جزیرے کو بنانے میں لگاتا رہا۔ 10 ماہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، میں جانتا ہوں کہ 2 مہینے بعد مجھے جزیرے میں چھوڑ دیا جائے گا لیکن میں ابھی سے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وزیر اور دوسرے وزراء اس بات پر متفق نہیں ہوئے اور بادشاہ سے کہا، آپ کو 2 ماہ مزید صبر کرنا ہوگا تاکہ سال مکمل ہو جائے۔ سال پورا ہونے کے بعد ہی آپ کو اس جزیرے پر چھوڑا جائے گا۔
بالا آخر 2 ماہ مکمل ہو گئے اور بادشاہت کا 1 سال ختم ہو گیا۔ روایت کے مطابق لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور اسے ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی قوم کو الوداع کہہ سکے۔ غیر متوقع طور پر بادشاہ اپنی الوداعی تقریب میں بہت خوش تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، اس موقع پر پچھلے تمام بادشاہ روئے تھے لیکن تم ہنس رہے ہو، اتنے خوش کیوں ہو؟ نوجوان بادشاہ نے جواب دیا، تم لوگوں نے داناؤں کا وہ قول نہیں سنا؟ جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو۔ میں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے۔ جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہوتے تھے تو میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کے لیے لائحہ عمل تیار کرتا تھا۔ میں نے اب اس جزیرے کو ایک ایسی خوبصورت قیام گاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں اب میں اپنی باقی زندگی نہایت چین اور سکون سے گزار سکوں گا۔